اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے اونٹ کے گوشت اور دودھ کے، جسے یعقوب نے توریت نازل ہونے سے پہلے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اے حبیب، آپ بنی اسرائیل سے فرمائیے توریت لا کر پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ توریت سے ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت اور دودھ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا تو تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا گیا وہ کعبہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں والوں کا رہنما ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس میں بہت سی کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تمہارے سب کام اللہ کے سامنے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اہل کتاب، جو شخص ایمان لانا چاہتا ہے تم اسے اللہ کے دین سے کیوں روکتے ہو؟ تم اسے غلط راستہ ثابت کرنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ سچا دین ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد
کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کے رسول تشریف فرما ہیں، اور جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا تو بے شک اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مسلمان ہی رہ کر مرنا، یعنی ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں جدا نہ ہو، اور اے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب تم اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی تو تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، یعنی کفر کی حالت میں مر جاتے تو دوزخ میں جاتے، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا یعنی ایمان عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اے مسلمانوں، تم ان لوگوں یعنی یہودیوں عیسائیوں کی طرح نہ ہونا جن کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، وہ اس کے باوجود الگ الگ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے یعنی نور ایمان سے جگمگا رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔
یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب سے بہتر امت ہو ان سب امتوں میں سے جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ تر کافر ہیں۔ توجہ فرمائیے، جب حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ نے اسلام قبول کیا تو یہودی ان کے خلاف منصوبے بنانے لگے، چنانچہ اس بارے میں ارشاد ربانی ہے۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ اور وہ یہودی تمہیں زبان سے تکلیف دینے کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں امان نہ پائیں گے، مگر یہ کہ اللہ کی رسی یعنی ایمان لا کر امان پائیں، یا لوگوں کی رسی سے یعنی دوسروں کا سہارا لے کر، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر محتاجی ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، یہ اس لیے بھی کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ وہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر قائم ہیں، یعنی جو رسول اللہ پر ایمان لائے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اور وہ جو بھی نیکی کریں گے تو ہرگز اس کے ثواب سے محروم نہیں کیے جائیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہ بچا سکیں گے، اور وہ دوزخی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ کفار جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی پر پڑی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر اس ہوا نے اس کھیتی کو برباد کر دیا، یعنی جس طرح برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح کفر اعمال کی کھیتی کو اجاڑ دیتا ہے۔ اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ضد اور حد دھرمی کی وجہ سے کفر اختیار کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہ کریں گے۔ ان کی دلی خواہش ہے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے، بے شک ان کی باتوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اور جس دشمنی کو وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو کافروں سے دوستی نہ کرو۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ سنو، تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے تم اپنے غصے کی آگ میں جل کر مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی سازش تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی، بے شک اللہ ان کے ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے حبیب یاد کیجئے جب صبح کے وقت آپ اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے
تاکہ جنگ احد کے لیے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر بٹھائیں، اور اللہ ہر بات کو سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے مسلمانوں، جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہارنی چاہی تھی لیکن پھر سنبھل گئے، کیونکہ اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلین۔ اے محبوب، ان مقدس لمحات کو یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب آسمان سے 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو یعنی دشمن کے مقابل ڈٹ جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور کافر فوری طور پر اسی وقت تم پر حملہ آور ہو جائیں، تو تمہارا رب 5,000 نشان والے یعنی عمامے سجائے ہوئے فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور یہ فتح و نصرت تو اللہ نے صرف تمہاری خوشی اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے عطا فرمائی، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ جنگ بدر میں فتح و نصرت اس لیے عطا فرمائی تاکہ اللہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے، یعنی 70 ہلاک کر کے اور 70 قیدی بنا کر، یا انہیں شکست دے کر ذلیل کرے تاکہ وہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے حبیب، کفار کی توبہ یا انہیں عذاب دینا یہ بات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یا اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ توجہ فرمائیں، سورہ بقرہ آیت 275 275 میں مطلقاً سود سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں اس سود سے روکا گیا ہے جو مقررہ وقت پر ادا نہ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس زیادتی کو دگنا چگنا فرمایا گیا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔
اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، یعنی سود سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں سب آسمان اور زمین آ جائیں، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، پرہیزگار وہ ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے، اور وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر جان بوجھ کر اڑتے نہیں۔ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جنت نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا ثواب ہے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، اے مسلمانوں، بے شک تم سے پہلے کئی طریقے یعنی کئی امتیں اور ان کے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں چلو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، یہ قرآن سب لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، اور اے مسلمانوں، تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اگر تمہیں جنگ احد میں تکلیف پہنچی ہے تو مشرکین بھی جنگ بدر میں ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی کسی کو فتح و غلبہ دیتے ہیں تو کبھی کسی کو، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے
کہ تکلیف اور ناکامی کے باوجود وہ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے، یعنی انہیں گناہوں سے پاک کر دے، اور کافروں کو مٹا دے، یعنی ہلاک کرے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کا امتحان نہیں لیا؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور بے شک تم موت کے ملنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، تو اب تم نے اسے جنگ احد میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں، یعنی وہ معبود نہیں ہیں، بے شک ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو اسلام چھوڑ کر الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دے سکے گا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، اس نے سب کی موت کا وقت لکھ رکھا ہے، اور جو شخص اپنے عمل سے دنیا کا انعام چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت کا انعام دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو بہت جلد اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَكَأَيٍّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سے نبیوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ جہاد میں بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے ہمت نہ ہاری ان مصیبتوں کی وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ ہی دشمنوں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ دشمن کے مقابل سوائے اس دعا کے اور کچھ نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم نے جو زیادتیاں اپنے کام میں کی انہیں بھی بخش دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ يحب المحسنین۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام یعنی فتح اور کامیابی اور آخرت کا حسین ثواب عطا کیا یعنی جنت کی نعمتیں، اور نیکی کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ ہم ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اللہ نے کوئی سند نہ اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیات کریمہ میں ان مقدس ہستیوں کا ذکر اور تذکرہ ہے جنہیں رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کی معافی کا اعلان اللہ کے کلام میں کر دیا گیا، تو جبھی تو درست کہا گیا کہ ان کا مرتبہ اور مقام جو ان کی معافی کا اعلان ہے وہ اتنا بلند و بالا ہے جس کی سند قرآن نے اتاری ہے، اور چاہے ہماری نیکیاں ہی کیوں نہ ہوں لیکن ہماری نیکیوں کی قبولیت کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں اختلاف کیا اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اللہ تمہیں تمہاری خوشی کی بات دکھا چکا تھا۔ تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اللہ نے تمہارا منہ ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم دوڑے چلے جا رہے تھے اور پلٹ کر کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور ہمارے رسول دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کا بدلہ غم دیا، پھر تمہیں معاف فرما دیا، تاکہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے گیا اور تم پر جو مصیبتیں پڑیں اس کا غم نہ کرو، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خوب خبر ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد
بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر امن و چین کی نیند اتاری جو تمہاری ایک جماعت یعنی مومنوں کو گھیرے ہوئے تھی، اور ایک گروہ یعنی منافقین کو صرف اپنی جان کی پڑی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلیت کیسے گمان۔ وہ کہہ رہے تھے کیا اس کام میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا مارا جانا تقدیر میں لکھا جا چکا تھا وہ اپنے قتل ہونے کی جگہ ضرور نکل کر آتے۔ اور اے مسلمانوں، یہ سب اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو احد میں دو فوجوں کے مقابلے پھر گئے تھے، انہیں ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے لغزش دی تھی، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا جب وہ سفر یا جہاد کے لیے گئے اور دنیا سے کوچ کر گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، یعنی وہ اس بات کے ذریعے مسلمانوں کو بزدل بنا کر جہاد سے روکنا چاہتے تھے۔ اس میں انہیں ناکامی ہوئی اور یہ ناکامی ان کے لیے حسرت بنا دی گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے
تو یقیناً اللہ کی بخشش اور رحمت اس سارے دھن دولت سے بہتر ہے جسے کافر جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تمہیں موت آ جائے یا قتل کر دیے جاؤ تو ضرور تمہیں اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو اے محبوب، اللہ کی بڑی رحمت کے سبب آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو ضرور وہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، تو آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو اور مشورہ سنت ہو جائے۔ اور جب آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو جو شخص اللہ کی مرضی پر چلا، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے نزدیک لوگوں کے مختلف درجات ہیں، فرمانبرداروں کے لیے جنت میں اور نافرمانوں کے لیے دوزخ میں، اور اللہ ان کے سب کام دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتكم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، یعنی احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، حالانکہ اس سے دگنی مصیبت تم بدر میں کافروں کو پہنچا چکے ہو، تو تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ آپ فرما دیجئے وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اور دونوں لشکروں کے مقابلے کے دن احد میں تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ اور اس لیے کہ منافقوں کو بے نقاب کر دے، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا اپنے شہر کا دفاع ہی کرو، تو وہ بولے اگر ہم اسے جنگ سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، لیکن یہ تو جنگ نہیں بلکہ سری خودکشی ہے۔ وہ اس دن اپنے ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ وہ منافقین جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود گھروں میں بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے، آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی ہی موت ٹال دو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اس پر خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے پیچھے آنے والے شہداء کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ وہ لوگ جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے، ان نیکی کرنے والوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اگلی آیات میں اس چیز کا بیان ہے کہ جب جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے جہاد سے روکنے کی کوشش کی گئی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حسین انداز سے
تربیت فرمائی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ اس کلام نے ایمان والوں کا حوصلہ بلند کر دیا، ایمان پر مضبوط ہو گئے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ جنہیں ڈرانے کے لیے لوگوں نے کہا، بے شک کافروں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑے لشکر جمع کر رکھے ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈرو۔ تو یہ سن کر ان کا ایمان مزید پختہ ہو گیا، اور وہ بولے ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ تو وہ اللہ کی نعمت یعنی امن و عافیت اور فضل یعنی تجارتی فوائد کے ساتھ واپس آئے، اور ان کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا، اور وہ اللہ کی مرضی پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ وہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی کفار سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اور اے محبوب، آپ ان لوگوں کا کچھ غم نہ کریں جو کفر میں دوڑتے ہیں، یعنی اسلام اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ بے شک وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت یعنی جنت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين۔ اور کافر ہرگز اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ ایمان والوں کو اسی حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم ابھی ہو، یعنی مسلمانوں پر منافقوں کا نفاق چھپا نہ رہے گا یہاں تک کہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے گا، یعنی منافق کو مومن سے الگ کر دے گا۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو
تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا کرنے کے لیے چن لیتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ عنقریب وہ چیز جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگی، اور آسمانوں اور زمینوں کا اللہ ہی وارث ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ بے شک اللہ نے ان یہودیوں کی بات سنی جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا اب ہم لکھ رکھیں گے، اور قیامت کے دن ان سے فرمائیں گے آگ کا عذاب چکھو۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ عذاب بدلہ ہے ان اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے ان یہودیوں کی بات سنی جنہوں نے کہا اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم ہرگز کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائیں جسے آسمانی آگ کھائے۔ آپ فرما دیجئے مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور یہ نشانی بھی لے کر آئے جس کی تم نے بات کی، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اے محبوب اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے تو قیامت ہی کے دن پورے ملیں گے، تو جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا،
اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے مسلمانوں، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم ان یہودیوں عیسائیوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف کی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے ان یہودی عیسائی علماء سے عہد لیا جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے یعنی حضور کی نعت اور صفات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا اور اسے نہ چھپانا، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی حضور کی نعت اور صفات وغیرہ کو چھپایا اور اس کے بدلے تھوڑے ذلیل دام حاصل کیے، تو وہ کیا ہی برا سودا کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہرگز انہیں عذاب سے دور نہ سمجھنا جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں ایسے کاموں پر ان کی تعریف ہو جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں ضرور بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے، اور وہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو ہر عیب سے پاک ہے، پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جسے دوزخ میں ڈال دے تو ضرور تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا
کوئی مددگار نہیں۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے یعنی قرآن کو سنا جو ایمان کے لیے پکارتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں مٹا دے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اور ہمارے رب ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا سن لی اور فرمایا میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں ایک ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور ان کے سب گناہ مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان اللہ سریع الحساب۔
اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس قرآن پر جو تمہاری طرف اترا اور ان کتابوں پر جو ان کی طرف اتری، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کا حقیر مال نہیں لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس سے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اپنے برے مال کے بدلے ان کا عمدہ مال نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کی صورت میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ان کے علاوہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، 2 اور 3 اور 4، یعنی ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ 2 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کر لو، یا اکتفا کر لو اپنی کنیزوں پر جن کے تم مالک ہو، یہ تمہاری ناانصافی سے بچنے کے زیادہ قریب ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو اسے مزے سے خوش ہو کر کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور بے عقل یتیموں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں،
جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، اور اگر تم ان میں سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور اے سرپرستو یتیموں کے مال فضول خرچی اور جلد بازی سے نہ کھاؤ، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں اور تم سے اپنا مال طلب کریں، اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کے مال سے بچے، اور جو حاجت مند ہو تو وہ بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ اور قرابت والے مرتے وقت چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ اور قرابت والے مرتے وقت چھوڑ گئے، خواہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، شریعت کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب وراثت تقسیم ہوتے وقت وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں حصہ نہیں اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ان لوگوں کو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جاتے تو ان کے بارے میں فکر مند ہوتے، تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور درست بات کہنی چاہیے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ وراثت میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں 2 یا 2 سے زائد تو ان کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا مال ہے،
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا چھٹا حصہ ہے اگر میت کی کوئی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے تہائی حصہ ہے، پھر اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ تقسیم میت کی ہوئی وصیت کو پورا کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں سے کون تمہیں زیادہ فائدہ دینے والا ہے، یعنی حصوں کی تقسیم میں عقل کا کوئی دخل نہیں، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اور اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہ ہو تو جو مال وہ چھوڑ جائیں اس کا آدھا تمہارے لیے ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے چھوڑے ہوئے مال کا چوتھائی حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کی ہوئی وصیت پوری کرنے اور ان کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے چوتھائی حصہ ہے، پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے، تمہاری کی ہوئی وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم ہوتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصے میں شریک ہیں میت کی وصیت کو پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد، جبکہ اس نے وصیت میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی خلاف شرع وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ خوب جاننے والا نہایت حلم والا ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے آگے بڑھ جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اور تمہاری شادی شدہ عورتوں میں سے جو بدکاری یعنی زنا کریں تو ان پر 4 مسلمان مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکالے۔ توجہ فرمائیں، زنا کی یہ سزا ابتدائے اسلام میں تھی، اب اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں معاذ اللہ تو انہیں رجم کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ایسا کریں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ كان توابا رحیما۔ اور تم میں جو غیر شادی شدہ مرد عورت ایسا کام کریں تو انہیں خوب اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو انہیں کچھ نہ کہو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وہ توبہ جسے قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی لوگوں کی توبہ ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کافر مریں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی اس میں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا بیان ہے جو میت کے مال کے ساتھ اس کی بیوی کے بھی زبردستی وارث بن جاتے تھے۔ اور عورتوں کو اس نیت سے نہ روکو کہ تم نے جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں تو مہر واپس لے کر خلا دینے میں کوئی حرج نہیں، اور تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو صبر کرو، جدائی مت چاہو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز نہ پسند ہو اور اللہ اس میں تمہارے لیے بڑی خیر و برکت کو رکھ دے، یعنی نیک اولاد عطا فرما کر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو اور جسے تم چھوڑ رہے ہو اسے بہت سا مال مہر میں دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے اسے واپس لوگے؟ یعنی مہر واپس لینے کے لیے جھوٹا الزام مت لگانا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور تم کس طرح اس مہر کو واپس لوگے حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے نکاح کے وقت مہر وغیرہ کا مضبوط وعدہ لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، مگر جو جاہلیت میں پہلے گزر چکا، بے شک وہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور وہ بہت برا طریقہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ حرام کی گئیں تم پر یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری رضائی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور جن بیویوں سے تم صحبت کر چکے ہو ان کی پچھلے شوہر سے بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تم پر حرام کی گئیں، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو، صرف نکاح کے بعد ہی طلاق دے دی ہو، تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور حرام کی گئیں تم پر تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، اور دو بہنیں نکاح میں اکٹھی کرنا
مگر جو اس سے پہلے گزر چکا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔